سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ نے اس سرزمین کے اندر برکت رکھا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں مسلمان، صرف برکت جو ہے صرف مکہ اور مدینہ میں ہے. اللہ نے فرمایا نہیں. یہ آیت کریمہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ہم نے اپنے بندے کو معراج کرائی، مسجد حرام لے گئے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی جہاں پر ہم نے برکت رکھی ہے اس زمین کے اندر. تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد حرام میں، مسجد اقصیٰ میں، فلسطین کے اندر اللہ رب العالمین نے جب کبھی اس زمین کا ذکر کیا تو فرمایا کہ بارکنا، اللہ نے فرمایا کہ اس زمین کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے. ہمیں ملک شام سے، فلسطین سے اس لیے محبت کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے تمام انبیاء علیہ السلام کے رہنے کا مسکن رہا ہے. انہوں نے وہاں زندگی گزاری ہے، ان کے خدم مبارک وہاں پڑے ہیں، اس لیے ہم اس شہر سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ کہ یہ ملک شام وہ زمین ہے جہاں اللہ نے برکتوں کا نزول فرمایا ہے، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس سرزمین پر اللہ نے برکت رکھی ہے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کو چھان مارا میں نے، آپ سے بہتر، آپ سے افضل آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر یہ مصلی پر کوئی نماز پڑھا سکتا ہے تو صرف آپ کی ذات ہے. اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا، لہذا آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. کس مسجد میں؟ اسی مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس کے اندر. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، حالات کی مناسبت سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر حالات بڑے نازک چل رہے ہیں اور یہ مسئلہ پورے دنیا کے اندر عروج پر ہے، اور بہت سے ہم میں سے لوگوں کو فلسطین کیا ہے
ملک شام کی اہمیت کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا ہے، اور پھر اس پر ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اس سلسلے میں کیا کچھ سازشیں دنیا میں چل رہی ہیں، اس کے بارے میں ہم کو زیادہ نالج نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ 2-3 خطبے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا کر یہ جو فلسطین کا جو معاملہ چل رہا ہے، آپ کو میں ایک حد تک کوشش کروں کہ اس کے سلسلے میں کچھ سچائیاں آپ کو بتاؤں میں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ فلسطین کیا ہے اور اس کے تحت ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہمیں معلوم ہو سکے، کیونکہ کچھ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، بس یہی سن رہے ہیں کہ وہاں بمباری چل رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہسپتالوں پر اٹیک ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ 2-3 خطبے اس عنوان کے تحت دیا جائے۔ تو آج کا جو پہلا خطبہ ہے وہ ہے فلسطین کی، ملک شام کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ ملک شام جو ہے، اصل میں فلسطین ملک شام کا ایک حصہ ہے۔ اردو کے اندر اسے شام کہا جاتا ہے، ملک شام۔ عربی میں اسے سوریہ کہا جاتا ہے، اور انگلش کے اندر اس کا نام جو ہے سیریا ہے، سیریا کے نام سے آج لوگ جانتے ہیں۔ تو ہم عام زبان میں اسے ملک شام سے جانتے ہیں اور فلسطین کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ میرا خطبے کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فلسطین سے محبت کیوں کرنی چاہیے، کس لیے کرنی چاہیے۔ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو سرزمین ہے فلسطین کی، یہ جتنے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام آئے، اس میں تقریباً انبیاء علیہ السلام کی مسکن و رہا ہے، یعنی وہاں پر انبیاء علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم اور لوط کو نجات دی اور اس سرزمین کی طرف بھیجا جہاں ہم نے برکت رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام پہلے کہاں تھے؟ عراق میں تھے۔ آپ کو جب تکلیف پہنچائی گئی تو نمرود سے اس سے آپ نجات حاصل کر کے عراق سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کس ملک کو آئے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اس ملک میں آئے جہاں پر ہم نے برکت رکھی تھی۔ اس ملک سے مراد کیا ہے؟ یہاں اس ملک سے مراد ملک شام ہے، اور یہ فلسطین اسی شام کا ایک حصہ ہے۔ جیسے سمجھے پورا ملک شام جو ہے ایک اسٹیٹ ہے، جیسے آندھرا پردیش ہے، کرنول کیا ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ تو اس لحاظ سے پورا ملک شام ایک ملک ہے اور فلسطین اس کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اس ملک کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور پیغمبر کا ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام کو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ہواؤں پر حکومت دی، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، اور وہ ہوا ان کے حکم سے انہیں اس سرزمین پر لے جاتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر حکومت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے کہاں تھے؟ اسی ملک شام کے اندر رہتے تھے، اور آپ جہاں چاہتے حکم دیتے ہوا کو، ہوا اڑا کر لے جاتی، اور پھر شام ہونے تک یا 1-2-3 دن کے بعد آپ سفر کر کے اسی ہوا کے ذریعے سے آپ اسی ملک شام کے اندر، فلسطین کے اندر آ جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا رہنے کا جو گاؤں تھا وہ بھی ملک شام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چنگل سے نجات حاصل کر کے جب فرعون پانی میں غرق ہو گیا
تو آپ اپنی پوری قوم کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ دریا پار کر لیا آپ نے مصر سے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض الذی مقدسۃ التی بارکنا فیہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض، اے میری قوم کے لوگوں، اس مقدس زمین کی طرف چلو جہاں اللہ نے برکت رکھی۔ جہاں جہاں اللہ نے ملک شام کا، فلسطین کا ذکر کیا، اللہ نے اس کو برکت کے ساتھ ذکر کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ملک شام کی طرف۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی ملک کے اندر آپ گئے۔ پھر اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ اور مریم کو ہم نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دی۔ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی بنا دی، کیونکہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا اور ان کے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ دی۔ وہ زمین میں جہاں ٹھہرنے کی جگہ دی وہ کون سی تھی؟ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس اور اس کے آس پاس کی جگہ۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سرزمین پر تھے۔ اور آپ آگے بڑھیں گے، انبیاء علیہ السلام کا اگر آپ ذکر سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر آپ کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ سب کے سب اسی سرزمین ملک شام میں تھے۔ وہیں پر انہوں نے فلسطین کے اندر زندگی گزاری۔ اسی طرح سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پتہ نہیں کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ابھی اگر میں ذکر کروں گا تو وقت ناکافی۔ اکثر انبیاء علیہ السلام نے اسی سرزمین پر زندگی بسر کی ہے، اور اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام کا ایک شخص ہے، بڑا سچی تجارت کرنے والا ہے اور ملک شام میں جا کر تجارت کرتا ہے۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اس سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدر مبارک کو رکھا۔ اور اس سے بڑھ کر اور ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، مسجد حرام سے مانے کعبۃ اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک وہاں پر سیر کرائی۔ مسجد اقصی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ مسجد اقصی کہاں ہے؟ وہی بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر، ملک شام کے اندر۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ملک شام ہے، فلسطین ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا رہنے کا مسکن رہا ہے۔ ہر پیغمبر نے وہاں اس ملک کے اندر، اس سرزمین کے اپنے قدم کو رکھا ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس ملک سے محبت کریں۔ کیوں کریں؟ اس لیے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے وہ سب کے سب انہوں نے اس زمین پر زندگی بسر کی۔ اب آئیے اس ملک کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ میں خالی اس جمعہ کے اندر اس کی سمجھنے کے لیے آپ حضرات کو اس کی اہمیت بتا رہا ہوں، اس کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ ملک شام کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ نے اس سرزمین کے اندر برکت رکھا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مسلمان، صرف برکت جو ہے صرف مکہ اور مدینہ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں۔ یہ آیت کریمہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ہم نے اپنے بندے کو معراج کرائی
مسجد حرام لے گئے اور اس کے بعد مسجد اقصی، بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصی کی سیر کرائی جہاں پر ہم نے برکت رکھی ہے اس زمین کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد حرام میں، مسجد اقصی میں، فلسطین کے اندر اللہ رب العالمین نے جب کبھی اس زمین کا ذکر کیا تو فرمایا کہ بارکنا، اللہ نے فرمایا کہ اس زمین کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھی، صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کیا دعا کی؟ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ملک شام کے اندر برکت عطا فرما، اللہ ملک یمن کے اندر برکت عطا فرما۔ دعا فرمائی اللہ کے رسول نے شام کی سرزمین کے لیے، اس ملک کے لیے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے فرمایا وفی نجدنا، اللہ کے رسول آپ نجد کے لیے بھی دعا فرمائے۔ جانتے ہیں نجد کیا ہے؟ عراق ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نجد کے لیے، عراق کے لیے دعا فرمائے، آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ پھر آپ نے دوبارہ دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ملک شام کی زمین میں برکت عطا فرما، اللہ یمن کی زمین میں برکت عطا فرما۔ صحابہ نے پھر کہا وفی نجدنا، اللہ کے رسول عراق کے لیے بھی دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ملک عراق ایسا ہے جس میں زلزلے پیدا ہوں گے اور جہاں سے فتنے رونما ہوں گے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ملک عراق ایسا ملک ہے جہاں پر فتنے رونما ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کی زندگی میں کتنے فتنے رونما ہوئے، وہ عراق سے ہوئے۔ اور اسی عراق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہی یہ عراق اور یہ کوفہ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کی جگہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی، دعا نہیں کی آپ نے، برکت کی دعا کی تو آپ نے ملک شام کے لیے دعا فرمائی۔ اور ملک شام کی بہت فضیلتیں ہیں، اگر میں بیان کروں تو شاید ہو سکتا ہے وقت ناکافی ہو۔ آپ کے علم کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن قیامت کے قریب آئیں گے۔ ہم اور آپ کو سب کو اس پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کیسے؟ فرمایا وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آپ کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کہاں ہے؟ دمشق اسی فلسطین کے اندر ہے، اسی ملک شام کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جب دنیا میں نازل ہوں گے، آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے، جب اللہ دوبارہ بھیجے گا تو وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کے اوپر آپ نازل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ دنیا میں آ کر کے جنگ کریں گے کافروں سے۔ تو یہ سرزمین بڑی مبارک زمین ہے ملک شام کی، فلسطین کی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ دین پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا، ہمیشہ دین پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا، اور مخالفین پر ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک گروہ ایسا ہوگا، حق پر رہے گا، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کرے گا، اور مخالفت کرنے والے اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ گروہ کہاں ہوگا، وہ جماعت کہاں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پیشین گوئی فرمائی، وہ گروہ جو ہوگا، جو حق پر قائم رہے گا، دین پر قائم رہے گا، وہ جماعت، وہ گروہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس میں ہو۔ تو یہ سرزمین فلسطین کی فضیلت ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس لیے میں نے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزیں رکھی۔ پہلی بات، ہمیں ملک شام سے، فلسطین سے اس لیے محبت کرنی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے تمام انبیاء علیہ السلام کے رہنے کا مسکن رہا ہے،
انہوں نے وہاں زندگی گزاری ہے، ان کے خدمے مبارک وہاں پڑے ہیں، اس لیے ہم اس شہر سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ ملک شام وہ زمین ہے جہاں اللہ نے برکتوں کا نزول فرمایا ہے، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس سرزمین پر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، ہم ملک شام سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک شام جس میں فلسطین ہے، جس میں بیت المقدس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت المقدس کی اور اس مسجد کی جس کے لیے آج لڑائی چل رہی ہے، جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، بیت المقدس، جسے آج بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول بتائیے اس روئے زمین کے اندر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ پہلی مسجد پوری زمین کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، یعنی کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ نے فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر عبادت کا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا کہ وہ مکہ ہے جس کی زمین پر ہم نے برکت رکھی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا سب سے پہلے روئے زمین پر مسجد کون سی؟ فرمایا مسجد حرام کعبۃ اللہ۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد دنیا کے اندر دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان میں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ، 40 سال کا، مسجد حرام کعبۃ اللہ کا اور مسجد اقصیٰ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ کوئی نئی مسجد نہیں ہے، 200 سال کی، 1500 سال کی، 2000 سال کی نہیں ہے، بہت پرانی تاریخ ہے۔ جتنی تاریخ کعبۃ اللہ کی ہے اس سے 40 سال کے بعد کی تاریخ مسجد اقصیٰ کی شروع ہوتی۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے کہ دنیا کی دوسرے مسجد جو سرزمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اب اس کی دوسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم سن لیتے ہیں۔ آپ حضرات کو میں بتا دوں کہ یہ مسجد اقصیٰ یہ وہ مسجد ہے جس میں تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تھے ان تمام انبیاء نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ یہ مسجد کی فضیلت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، میں رات میں سویا ہوا تھا، اتنے میں جبرائیل آئے، براق لے کر کے آئے اور مجھے اٹھایا، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے براق پر سوار کر لیا گیا، میں سیدھے کعبۃ اللہ میں گیا، 2 رکعت میں نے نماز پڑھی، پھر براق پر سوار ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر سیدھے کہاں گئے؟ مسجد اقصیٰ لے گئے۔ اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ کے تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ کے باہر اپنے براق کو میں نے کھوٹی سے باندھ دیا اور جب میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ کھچا کھچ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ کے رسول جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ جو مصلی کھڑے ہیں کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، فرمایا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ پورے کے پورے انبیاء علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر باقی تک، اور انہیں اپنے امام کا انتظار ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا اللہ کے رسول اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کو چھان مارا میں نے، آپ سے بہتر، آپ سے افضل آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر یہ مصلی پر کوئی نماز پڑھا سکتا ہے تو صرف آپ کی ذات ہے۔
اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا، لہذا آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، کس مسجد میں؟ اسی مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس کے اندر۔ تو یہ ہم مسلمان اس مسجد سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس شہر سے، فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مسجد کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، اور ہم اس مسجد سے محبت، اس ملک سے محبت اس لیے کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ، قبلہ اول ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور نبی کو نماز کا حکم دیا۔ ابھی نمازیں فرض نہیں ہوتی 5 وقتی، اس سے پہلے کچھ نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور بھی دوسری نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبوت کے بعد آپ نے 13 سال زندگی گزاری، اور 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی۔ آپ کعبۃ اللہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کے اندر 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کی طرف، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور پھر برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے 16 یا 17 مہینے، برا بن عازب کہتے ہیں 16 یا 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ہو گئی، 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی مدینہ میں آنے کے بعد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف اپنے قبلے کی طرف رخ ہو کر کے نماز پڑھی۔ 17 مہینوں کے بعد اللہ نے آیت نازل فرما دی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ اپنے چہرے کو مسجد اقصیٰ سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فلسطین، یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ ہے، اس لیے ہم اس مسجد سے، اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ کرتے ہیں کا مطلب میں کرتا ہوں ایسا نہیں، ہر مسلمان کو اس ملک سے محبت رکھنی چاہیے، اس مسجد سے محبت رکھنی چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسجد کی اور ایک فضیلت بیان فرمائی، فرمایا لوگوں دنیا کے اندر 3 مساجد کے سوا کسی مسجد کے لیے سفر کرنا ثواب کی نیت سے حرام ہے، یاد رکھیں۔ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے لیے سفر کرنا، ارے وہاں بھی ثواب ملے گا، یہاں بھی جا کر پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا حرام ہے۔ 3 مسجدوں کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ فرسٹ نمبر پر فرمایا وہ مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ ثواب کی نیت سے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ثواب ملتا ہے۔ میں ابھی آخری میں وہ حدیث بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کعبۃ اللہ کو ثواب کی نیت سے حج کے لیے، سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا میری مسجد، مسجد نبوی، اگر کوئی شخص اس مسجد میں ثواب کی نیت سے سفر کر کے جاتا ہے اس کے لیے جائز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اگر اس مسجد کے لیے ثواب کی نیت سے کوئی شخص سفر کرتا ہے تو اس کے لیے جانا جائز ہے۔ ان 3 مساجد کو چھوڑ کر دنیا کی کسی بھی مسجد کو آپ چلے جائیں، دنیا کی سب سے بڑی مسجد کو بھی چلے جائیں، آپ ایشیا کی کوئی دنیا کی بڑی مسجد کو چلے جائیں، اگر ثواب کی نیت سے جاتے ہیں تو حرام ہے، یار سفر کرنا جائز نہیں۔ یہ 3 مساجد ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مسجد حرام کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھتا ہے تو 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اور دوسرے فرمایا میری مسجد، مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی شخص 1 نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اگر تم میں سے کوئی شخص اس مسجد کے اندر ثواب کی نیت سے سفر کر کے، ارے وہاں جا کر پڑھنے سے
ثواب ملتا ہے تو کتنا ثواب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 250 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ جو لوگ 50,000 کی بات کرتے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے، 5,000 کی بات کرتے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر نماز پڑھتا ہے اسے 250 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے ملک شام، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت۔ تو ہم مسلمانوں کو ملک شام سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے۔ ہم ملک شام سے اس لیے محبت کرنا چاہیے ہم کو، اس لیے کہ وہ ملک شام اللہ نے وہاں برکتیں رکھی ہیں۔ اور تیسرا، ملک شام سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر بنائی گئی، اور وہاں پر پڑھنا، وہاں کے لیے سفر کرنا اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا۔ اس لیے ہم اس ملک سے، اس فلسطین سے محبت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ کے جمعہ میں اسی کے سلسلے میں کیسے کیا کچھ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے، اس کو کس نے بنایا، اور پھر اس مسجد کے اوپر کیسے کیسے قبضے کیے گئے، پھر کیسے اس قبضوں سے یہودیوں سے کیسے چھڑایا گیا، انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آئندہ کے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ حضرات اگر اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کنٹینیو سنیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے، چونکہ ہر بار سال، 2 سال، 1.5 سال، 6 مہینے میں یہ مسجد کا مسئلہ، یہ بیت المقدس کا مسئلہ، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ چھڑتا رہتا ہے۔ تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے خلاف میں کیا کچھ سازشیں چل رہی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہم صرف مسلمانوں کے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، 2 چیزیں بیٹھی ہوئی۔ یہ تیسری مسجد، اس کی فضیلت، یہ ہم سے رخصت ہو گئی۔ تو یہ اسی لیے میں نے اس سلسلے میں پہلے کچھ یہ تمہیدی باتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ، جس طرح ہم کعبۃ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جس طرح مسجد نبوی سے محبت رکھتے ہیں، ایسے ہی مسجد اقصیٰ سے بھی محبت رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم ورب حلیم۔